بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف قیدی۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ جو ایک بار پھر عذاب کی صورت میں امید کے کیا ہے کورونا یعنی کہ یہ جو کورونا کی صورت میں دوبارہ ایک وبا آ رہی ہے، اللہ رب العزت اس سے ملک پاکستان اور تمام کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آگے کورونا کی وجہ سے لوگوں کے حالات بہت ہی سنگین اور بہت ہی مجبوری پر شکار ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو اس مرض کو دور فرمائے اور تمام کی تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آئے سوالات کے جوابات کے سماعت فرمائے۔ جی مولانا حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کسی قوم پر عذاب آتا ہے، جیسے لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا، اس میں جس نے جو گناہ کیا تھا ان پہ عذاب آتا ہے، جو نیک وکار ہوتے ہیں جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں ان پہ بھی عذاب آتا ہے۔ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا ہے، مثال کے طور پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، تو یہ تو نہیں کہ 100/100 سارے کے سارے اس میں گناہ گار تھے، اس میں کچھ نیک لوگ بھی تھے اور کچھ برے لوگ بھی تھے۔ یاد رکھنا، جو عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے اترتا ہے تو جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ عذاب ہوتا ہے، ان کے لیے وہ عذاب ہوتا ہے، اور جو نیک لوگوں پر پڑتا ہے ان کے لیے وہ درجات بلندی کے لیے ان کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ یعنی کہ کیا مطلب کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب ان پر وہ عذاب آتا ہے، اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی میں پھنس جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے اس سے ان کے درجات اور بلند ہوتے ہیں۔ اب آپ اس میں سے شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اس پر کوئی دلیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام وادی طی میں 40 سال رہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور بنی اسرائیل پر کیا تھا؟ عذاب تھا۔ اگر آپ کہیں گے یہ عذاب تو پھر عذاب تو نبیوں پر کبھی آتا نہیں ہے، پھر نبیوں پر کیوں عذاب آیا؟ یہ عذاب بنی اسرائیل کے لیے تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے یہ عذاب نہیں تھا، یہ ان کے درجات اس سے اور بلند ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ میرے ساتھ سوال میرا یہ کہ اڑن تشتری یہ جہاں پر اللہ رب العزت نے دجال کو قید رکھا ہوا ہے۔ دجال اس سے پہلے بھی آپ نے شاید کسی سے سنا ہو یا نہ سنا ہو، دجال کو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے پنجرے میں قید کر رکھا ہے، اور یہ جہاں پر دجال ہے یہ سمندر پار ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے اگر وہ کسی کو دکھایا ہے تو وہ صرف 2 صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ، 2 صحابی تھے، اور وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھے اور دجال کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آخری وقت میں دجال آئے گا، اس کے ماتھے پر ایک آنکھ ہوگی، اس پر یہ لکھا ہوگا، یہ اس کی نشانی ہوگی۔ تو وہ جو لوگ تھے وہ کافر تھے، انہوں نے کہا یہ کیا مذاق کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون آئے گا کون، یہ بھی جھوٹ بولی جا رہے ہیں، اور یہ دریا میں چلے گئے بیٹھ۔ اب انہوں نے سواری کرنی تھی کشتی پر۔ اب اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہوا چلی جس کو کہتے ہیں سمندری طوفان آیا، ان کی کشتی ڈگمگاتے اس پار چلی گئی کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے دجال کو قید کر رکھا ہے۔ اچھا، وہاں پر جب یہ لوگ گئے، جب یہ جا کر دیکھا انہوں نے تو جال کے اندر ایک آدمی قید تھا جس کی ایک آنکھ لگی ہوئی تھی، اور اس کے ماتھے پر کافر یعنی کہ کافر لکھا ہوا تھا، بدصورت سا تھا، بدسیرت سا تھا، اور وہ جال میں قید تھا۔ اچھا، انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دجال ہوں۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مدینہ میں کیا کیا ہوگا، کیا ایک مسلمانوں کا نبی آیا؟ جی آیا۔ اچھا، باغات جو ہے وہ پھل دے رہے ہیں، یعنی کہ کھجوروں کے باغات کالی دے رہے ہیں، کا دریا نہیں چل رہا ہے۔ اچھا، جب یہ سارا کچھ ٹوٹ جائے گا اور اللہ کے نبی دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے بعد میرا ظہور ہوگا ماجد۔ یہ جو وہ جگہ ہے، یہ اللہ نے حضرات صحابہ کرام میں سے ان 2 صحابیوں کو دکھایا۔ اس کے علاوہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ جو مشاہدات کی کتابیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ جو چیز وہاں پر جاتی وہ غرق ہو جاتی، تباہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے کیا حکمت نہیں اللہ ہی خوب جانتا ہے، مگر جو چیز وہاں پہ جاتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں پر اگر زندگی ملی تو 2 صحابہ کے ملی، باقی جو بھی وہاں پہ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی کتا برتن میں منہ لگا دے تو اس برتن کو صاف جائے کہ دھونا چاہیے، پھر استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کتا یعنی کہ شکار آپ لے کر ہے تو وہ شکار یا وہ جو چیز نے شکار کیا اس کے دانت اور لحاظ تو بڑی ٹچ ہو گیا، اب وہ یعنی کہ ہم پر حلال ہے کہ حرام؟ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتا جس برتن میں منہ مار جائے اس برتن کو 2 3 مرتبہ 7 مرتبہ تک حکم ہے، 7 مرتبہ 2، اور یہ بھی حکم ہے کہ اس کو مانجا بھی لگاؤ، مٹی کے ساتھ نا مانجا جس کو کہتے ہیں وہ بھی لگاؤ۔ اب آپ نے سوال یہ کیا کہ جو وہی کتا
کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا برتن میں منہ مار دے تو وہ برتن ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب وہ شکار کر کے لاتا ہے اس کا شکار بالکل ذبیحہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جب شکار لایا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ حلال ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہاں پر بڑی صفت اللہ رب العزت نے کیا رکھی ہے؟ اللہ کے نبی پر جو سب سے پہلے وحی اتری، اس وحی میں کیا حکم ہے کسی کو پتا؟ اقرا بسم ربک، کس چیز کا حکم ہے؟ تعلیم کا، پڑھو، تعلیم کا حکم ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا کہ تعلیم حاصل کرو، جو بندہ تعلیم حاصل کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس سے پاک کر دیتا ہے۔ اچھا یہ جو شکاری کتا ہوتا ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے یہ بتاؤ۔ ہوتا ہے نا، اس کو تعلیم دی جاتی ہے، اس کو سکھلایا جاتا ہے۔ جب اس کو تعلیم اور سکھلایا جاتا ہے نا اب اس کو پتہ چل جاتا ہے، ورنہ کتا جس کے منہ میں گوشت آ رہی ہے وہ کبھی چھوڑتا ہے؟ وہ تو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ تو کھا جاتا ہے، بلکہ وہ بھاگ جاتا ہے۔ مگر اس کتے کے پاس علم آ گیا، اس کتے کے پاس علم آ گیا، اس کو سوجھ اور بوجھ دے دی گئی کہ آپ نے یہ شکار پکڑ کے کھانا نہیں ہے بلکہ کس کے پاس آنا ہے؟ مالک کے پاس آنا ہے۔ یہ کتے کا اگر یہ جانور پکڑ کے لائے تو اس کا ذبیحہ اس وجہ سے پاک ہے کہ اس نے علم سیکھا ہوا ہے۔ اور دنیا میں یہ بھی ضابطہ ہے کہ جو بندے صاحب علم ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، اور جو جاہل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ناپاک ہوتے ہیں۔ محترم حدیث صاحب، میرا سوال آپ سے ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہیں مانتا، کیا ان کے ساتھ ہم رشتہ داری رکھ سکتے ہیں؟ جو بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں مانتا اس کے ساتھ ہم رشتہ داری قطع نہیں رکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے صحابہ میں منتخب کیا، سلیکٹ کیا، جس کو اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے خود کہا کہ یہ آپ کی امت میں سب سے نرم دل آدمی یہ ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں آنے والی انسانیت تک آپ نے بتلا دیا کہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، جو بعد میں پیدا ہوں گے، اس سے بعد میں پیدا ہوں گے، قیامت تک جو مخلوق آئے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے سب کے احسانات اتار دیے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ پرندے، چاہے وہ چرندے، چاہے وہ جانور ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، سب کے احسان اتار دیے۔ مگر اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، اور یہ بہت صحیح حدیث ہے کہ جس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کا حق مجھ پر باقی ہے، اس کا حق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتاریں گے، اور وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اگر اللہ کے نبی یہ فرمائے کہ ان کے احسان مجھ پر ہیں، مجھ محمد پر ان کے احسان ہیں، اللہ میری طرف سے ادا کریں گے، اور پھر وہ کچھ لوگ کہیں کہ ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے، تو پھر مجھے بتاؤ جو دراصل ان کو مسلمان نہیں مانتے، دراصل ان کا شکار ابوبکر نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ میرا رفیق ہے، یہ میرا یار ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کے بارے میں آپ کیوں کر کے بات کر سکتے؟ قطع نہیں کر سکتے۔ جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں مانتے، ان کے ساتھ رشتہ رکھنا، دوستی رکھنا، کھانا پینا کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ جو میرے نبی کے یار کو نہ مانے ہم ان کو کیسے مان سکتے؟ میرا سوال یہ کہ جو بلی اگر کسی برتن میں منہ مارے تو کھانا ہے، برتن میں منہ مارے تو ناپاک ہوتا ہے؟ بلی اگر کسی برتن میں منہ مار دے تو وہ پاک کے ناپاک، اس کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ وہ آئی اور اس نے برتن دودھ وغیرہ میں، یعنی کہ اس نے منہ مار لیا، وہ چلی گئی ہے، تو اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، یعنی کہ صاحب استطاعت سے یہ مراد ہے کہ دودھ آپ دوبارہ پھر لا سکتے ہیں، غریب نہیں ہے تو آپ وہ دودھ دوبارہ لیں، اور اگر آپ غریب ہیں تو وہی دودھ استعمال کر سکتے ہیں، وہ مکروہ کی صورت میں آئے گا، وہ دودھ پینا مکروہ ہے، یعنی کہ پی سکتے ہیں، حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اور اگر اس نے دوسری صورت یہ ہے کہ اس بلی کے منہ میں کوئی ایسی مردار چیز تھی، چوہا تھا، یا کوئی اس نے چھپکلی وغیرہ پکڑی تھی، یا کوئی اور ایسی چیز پکڑی تھی جس کے دانتوں کو لگی ہوئی تھی اور اس کے دانتوں کو خون وغیرہ بھی لگا ہوا ہے، تو اگر آ کر وہ اس دودھ میں منہ مار دے تو یہ دودھ اگر چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، وہ کسی صورت استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ یہ حرام ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک دوست سے بڑا پکا ہوتا ہے، اب مصیبت میں کام آتا ہے، بعد میں پتہ لگے کہ قادیانی سے ایک دوست ہے آپ کے ہر مصیبت میں کام آتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ قادیانی ہے۔ دیکھیں قادیانی کے ساتھ ہم قدم تلک نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کتنا مرضی دوست ہو۔ اس کی آپ کے ساتھ دوستی اس وجہ سے تھی کہ اس کو میں کیا کروں؟ قادیانی کر دوں، ورنہ قادیانی مسلمان کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا، اور مسلمان قادیانی کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا، کیونکہ ان کے اور ہمارے عقائد میں زمین آسمان کے فرق ہے۔ جس کو وہ نبی مانتے ہم اس کو نبی نہیں، ہم اس کو ولی بھی نہیں مانتے، ہم اس کو انسان تک نہیں مانتے، بلکہ میں اس کو جانور بھی نہیں مانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرے نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں خود بذات خود نبی ہوں، بلکہ جانوروں نے بھی میرے نبی کا احترام کیا۔ آپ کو پتا نا جانور بھی، اگر میں اس کو جانور کہوں تو شاید قیامت کے دن ایک جانور کھڑا ہو کے کہے کہ آپ نے مجھے قادیانی کہہ دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ آج تک ہماری زبان سے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آئی میری بات؟ ہم اس کو یہ بھی نہیں مان سکتے، پتہ ہے وہ پرلے درجے کی اور شاید،
وہ کوئی اور چیز ہے، مگر اس کے ساتھ آپ تلق نہیں جوڑ سکتے، چاہے وہ جتنا بھی ہے، جتنا کیوں اچھا نہ ہو۔ اگر یہ اچھا ہوتا نا تو میرے نبی کو مان، اگر یہ اچھا ہوتا تو نبی کو مان لیتے، جس نے نبی کو نہیں مانا تو یہ اچھا نہیں۔ ٹھیک ہے جی صاحب، میرا سوال ہے کیا دنیا میں ایسا بھی کوئی شخص ہے جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی افضل ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہو یا ستاروں سے زیادہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، تو میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا دنیا میں ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو یا ستاروں سے زیادہ ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں، اس وقت ایک آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تیرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو ان کو بڑے اعزاز حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق کو۔ ایک اعزاز یہ حاصل ہے کہ اللہ کے نبی ایک موقع پر بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے 360 خصلتیں، 360 اچھائیاں اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ کسی انسان میں 10 ہوتی ہیں، کسی میں 20 ہوتی ہیں، کسی 40، کسی میں 50، کسی میں 100 ہوتی ہیں، کسی میں 150 ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بتلائیے گا کہ مجھ میں وہ اچھائیاں کتنی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے آنکھ بھر کر دیکھا اور کہا کہ اے صدیق، اللہ نے 360 کی 360 اچھائیاں تجھ میں رکھی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق جی صاحب، جب بندہ جاب کر رہا ہو وہاں پہ شیعہ ہو کھانے پکانے والا، اس کے ہاتھ سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں پر اگر کوئی شیعہ ہو، اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ سب سے پہلے اس کے عقائد پوچھیں۔ عقائد سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برا بلا نہیں کرتا۔ اگر وہ حضرات صحابہ کرام کا احترام کرتا ہے تو اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور اگر وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام نہیں کرتا، ان کو برا بلا کہتا ہے، ان کے بارے میں بد عقیدہ رکھتا ہے، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا کھا پی رشتہ داری نہیں کر سکتے۔ اور اگر اس کا عقیدہ ان کے بارے میں بالکل اچھا ہے، اچھا عقیدہ ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے اول اور حضرت ابو بکر صدیق چوتھے خلیفہ ہیں، تو پھر اس آدمی کے ساتھ نرمی کی گنجائش ہے۔ محترم حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے دو کیوں کیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک سجدے کا حکم کیا تھا، انہوں نے دو کیوں کیے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ فَاسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، تو ایک سجدے کا حکم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کو ایک سجدہ کیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو بندہ سجدہ نہیں کرے گا، جو فرشتہ یا کوئی جن ان میں سے سجدہ نہیں کرے گا، ایک لعنت کا توق، لعنت کی توق وہ آ کر گر پڑے گا اس آدمی پر۔ آدمی سے مراد جن یا فرشتے میں سے، ٹھیک ہے؟ تو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو جب سر اٹھایا تو سر اٹھا کر جب دیکھا تو ابلیس اکڑ کے کھڑا تھا، غرور متکبر کی صورت میں وہ اکڑ کر کھڑا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا، اس نے کہا مجھے جو نا آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، اور آگ میں روشنی ہوتی ہے۔ جب فرشتوں نے دیکھا نا کہ ہم نے سجدہ کر لیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، جب ایک بعض کتابوں میں لکھا کہ اوپر جب دیکھا نا تو ایک لعنت کے توق، لعنت کا توق آسمان سے آ رہا تھا، تو انہوں نے اس وجہ سے سجدہ کیا دوبارہ اللہ کے حضور کہ یہ ہم پر نہ پڑتے، یہاں پر نہ پڑتے۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ دوسرا سجدہ اس وجہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا کہ اللہ جی آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آپ کے حکم کے مطابق آپ نے کہا سجدہ کرو، ہم نے سجدہ کر دیا، اور یہ سجدہ ہم شکرانے کے طور پر کرنے ہیں کہ اللہ جی آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس ابلیس کی طرح نہیں ہوئے، ہم نے سجدہ کر دیا۔ یہ اس علاوہ کسی چیز کا آپ نے بتایا کہ اگر وہ کتے کے پاس یعنی کہ وہ کتا شکار بھی کتا پر اس کو علم ہوتا ہے، تب یعنی کہ اگر کوئی جو کتا پالتا ہے، یعنی کچھ لوگ کتے پالتے ہیں، تو یعنی کہ ان کے کتے بھی یعنی کہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، تو ان کا جو برتن ہوتا ہے کتوں کا وہ صاف ہوتا ہے؟ نہیں، برتن کے بارے میں حکم نہیں ہے، اگر کسی برتن میں منہ مارے گا اس کو دھونا پڑے گا۔ اور علم جانور کے بارے میں اس کو دیا گیا، جانور کے بارے میں جب وہ برتن میں منہ مارے گا وہ کیا کرے گا؟ لواب ضرور اس میں زبان نہیں چاٹے گا، زبان کے ساتھ وہ چاٹے گا نا، وہ جانور کے بارے میں حکم ہے۔
کہ اگر وہ کسی شکار جانور کو پکڑ کے رہے اور برتن میں جب وہ مارے گا میرا سوال یہ کہ جیسے اس بھائی نے کہا کہ کوئی قادیانی باتیں پکڑا ہے اس نے آپ کو بہت سے احسان کیے ہو مالی یا دوسری طرف سے، اب آپ نے اس کا قرض بھی لیکن جب اس کا پتہ چلے کہ یہ تو قادیانی ہے پھر اس کا کیا حال بھائی اس کا جو آپ نے قرض پیسے ہے نا وہ آپ اس سے لوٹا ہے؟ اگر نہ ادا کر سکے اس نے کہا تو میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو کہہ دیا آپ نے مجھے معاف کر دیا بڑے اچھے دوستوں پھر دوبارہ معاف پھر وہ کھان بھی لگا رہے نا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ بس تلک ختم تو ختم، آپ اس کو تو ٹوکن الفاظ میں کہہ سکتے بھائی آپ کے پیسے ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، نہیں میں نہیں لینا چاہتا، بھائی لینا چاہے لے لو، بھائی لے لو، وہ ڈیلا کو نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا یار پیسے میں دے دیتا ہوں، اچھا ٹھیک، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بات کھڑا کرنی بھائی ہمارا تمہارا تلک ختم ہے، ہمارا تمہارا تلک اس وقت جڑے گا جب آپ ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں۔ اس کے علاوہ میرا سوال ہے جیسے کہ آپ نے اس بھائی کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، آج جو ہمیں دو سجدے کر رہے ہیں زمین میں سے ایک صرف آدم علیہ السلام کو ہی جا رہا ہے۔ نہیں، یہ اس وقت فرشتوں کو حکم تھا، یہ تو نماز کے اندر باقاعدہ فرض ہے، یہ فرض ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اس قادیانی کے مطلب پتہ نہیں چلا لیکن اب میری کافی اچھی دوستی ہو گئی ہے اس قادیانی سے، لیکن جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اب وہ قادیانی ہے، لیکن اب ہمارے کے بہت سے اہل چاہتے ہیں ہم لوگ بزنس پارٹنر مل جائے، ہم لوگ مطلب دوسرے سارے رات وغیرہ کے بدلتے تو آپ کے بات میرے ذہن میں بڑی کھڑا آ گئی جو میں کہہ رہا ہوں۔ ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، ایک لڑکا وہ کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ اس کی بڑی پکی آ رہی ہے، آپ مثال نہیں دیتا، بڑی پکی آ رہی ہے، اور ان کے پارٹنر ان کے ایسے بزنس ہے کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، مگر جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پارٹنر ہے نا اس کی بہن کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ مجھے بتاؤ اس کے ساتھ کرو گے؟ بتاؤ نہیں، آپ اس کے باوجود سے کاروبار برقرار رکھو گے، دوستی یاری رشتہ داری، اچھا اسے ملنا جلنا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مداثر حیدری کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ آج دار ختم نبوت۔